مولانا صاحب الیکشن سے پہلے بھی آپ کے بیانات بلکہ مطالبات تھے، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، موسم کا حوالہ بھی آپ نے دیا تھا، اور پی ٹی آئی بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی، تو کوئی مطابقت ہے اس میں؟ دیکھیے میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کرتا، پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہوگی، نہ میں اس کا وکیل ہوں، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں نے خود زمینی صورتحال دیکھی اور مجھے پورا ادراک تھا کہ ہم الیکشن کمپین نہیں چلا سکیں گے، اور یہ خطرہ مجھے تھا کہ سیاسی جماعتیں، جمعیت علماء، پی این پی، دوسری جو ہمارے صوبے کے یا پختونخوا کی دوسری خطے کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ شہید ہوتے رہے، شمالی وزیرستان میں ہمارے ساتھ شہید ہوتے رہے ہیں، ٹانک میں شہید ہوتے رہے ہیں، بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال میں ہم چیختے رہے کہ ہم تو ان حالات میں الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جی۔ اب ہم یہاں پر پھنس گئے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں جب آپ امیدواروں کو پھنسا دیں گے کہ وہ بیچارہ فیلڈ میں ہی نہیں جا سکے جی، تو جو آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ کانسیپٹ کے ساتھ تھا جی، کہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں اور ہمارے ساتھ اور سلوک ہے تو اوروں کے ساتھ اور سلوک ہے۔ ہم تو ان حالات کے تحت مستقل طور پر حقیقت زمینی حقائق کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور ہم نے رکھے ہیں، اور وہی ہوا ہمارے ساتھ۔ یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ میرے ضلع میں اور ٹانک میں ایک حلقے پر دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے رہی ہے، اور اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیں، کوئی اور نام دیں، جو بھی نام دیں، تو ہمیں کیوں روکا گیا پبلک سے بات کرنے کے لیے؟ ہمیں کیوں خطرے و خوف میں ڈالا گیا؟ یہ بھی باقاعدہ کئی الیکشنوں میں نے دیکھا ہے، اور خاص طور پر ان الیکشنوں میں جہاں ہمیں ہروایا جاتا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا اسی الیکشن میں ہمارے یہ شین میں دھماکہ ہوا، قلعہ سیف اللہ میں دھماکہ ہوا، حافظ حمداللہ پہ حملہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں اسی دور کی تھی۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، گروپ ہے نام جو بھی ہے وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، اور آپ بھی اسلام کے علمبردار ہیں، اسلامی نظام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو پھر ان کا ہدف آپ یا آپ کی جماعت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک ظاہر کی تصویر ہے اور ایک اس کی تہ میں جا کر حقائق کو معلوم کرنے والی تصویر ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ اب یہ تمام صورتحال انڈیا میں نہیں ہے، یہ ساری صورتحال بنگلہ دیش میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں ہے، ملائیشیا میں نہیں ہے، اور وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، اور صرف قانون سازی تو نہیں ہے دنیا میں نا، آپ کے جو ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، درس ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، ان کے سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور پھر آپ کے اکابر نے ایک راستہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس راستے سے جدوجہد کرنی ہے، اور ہم جدوجہد ہی کے مکلف ہیں، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر سیاست میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، ہم نے آئین حاصل کیا، ہم نے آئین کی اس کو اسلامی بنیادیں فراہم کی ہے، یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہم نے حاصل کیا ہے، اسلامی قانون سازی کی بنیادیں ہم نے ڈالی ہیں، بہت سے قوانین ہم یہاں تبدیل ہوئے ہیں، ہماری عدالتوں نے بہت سے قوانین تبدیل کیے ہیں اپنے اپنے وقت میں، جہاں پر کوئی ایک مذہبی ذہن کا جج آتا ہے تو وہ اپنے طور پر جو فیصلے دیتا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تابع دے دیتا ہے، تو اس قسم کی کوئی رکاوٹیں یہاں نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جس کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے جو کردار ہے پارلیمنٹ کا، وہ ہمیشہ مایوس کن رہا ہے، بلکہ اس کے لیے جو آپ نے پریس کانفرنس میں جو دو اہم باتیں کی، ایک یہ کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہو گئے، اور دوسری بات جو آپ نے پارلیمانی سیاست سے دستبرداری کی تھی، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلسل اپنی توانائیاں کس لیے ضائع کر رہے ہیں، یہ ایکسرسائز کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ بس چند سیٹیں لے کر ہم ایوان میں بیٹھتے رہیں اور وہ ختم بازی، اور دھاندلیوں کے ذریعے ہمیں صاف کرتے رہیں، اور پھر دنیا سے کہیں کہ یہ تو عوام نے مسترد کیے ہیں۔ ہم اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں بڑی آواز کے ساتھ، ایک طاقتور آواز کے ساتھ۔ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، میدان میں آنا ہے، اور فیصلے میدان میں ہوں گے، اب ایوان میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات جمعیت علماء نے سوچ سمجھ کر کی ہے، کوئی جذبات میں نہیں کی ہے،
ہم پھر بھی پبلک کے سامنے جائیں گے، پبلک کو ساتھ شریک کریں گے، بین الاقوامی مداخلت کا راستہ روکیں گے، اور ایک شفاف انتخابات کے ماحول کو ہم دوبارہ بحال کرنے کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، جذباتی نہیں ہے، یہ کسی قیمت پر۔ یہ تصادم کا راستہ نہیں ہے؟ تصادم ہی سے تو ترقی آئے گی، تصادم کے بغیر دنیا میں کچھ ہے؟ تو اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے، یہ تو کبھی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو اور فکر کرتے رہو بس، اور ذکر اذکار میں وقت گزارتے رہو۔ میدان میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی دین کی سربلندی کو ذہن میں رکھ کے نکلنا، تو اعلاء کلمت اللہ ہی واحد وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہر جدوجہد جو ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب، پھر تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے بعد کسی نہ کسی شکل میں دھاندلی ہوئی ہے یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، پھر مطالبہ کیا ہے، کیا ری الیکشن ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے؟ اب ری الیکشن کا اور ان کا جو سوچنا ہے، جنہوں نے سوچنا ہے وہ سوچتے رہیں۔ تو مولانا صاحب، پھر یہ جو آپ کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو ایک ماحول بنا، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے، وہ آپ کے گھر آئے، تو کیا کوئی اتحاد، کوئی ایک ساتھ چلنے کا ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کوئی اتحاد ہوگا؟ اچھا سوال کیا آپ نے، میں اس بارے میں بتا دوں۔ مشکل یہ ہوتی ہے جی کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے اگر ایک پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ہماری منزل جو ہے وہ 1000 میل دور ہے، لیکن جب پہلا قدم آپ نے اٹھایا تو آپ نے سیدھا چھلانگ لگا کر ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا جی۔ یہ غلط تصور ہے۔ اب ایک پارٹی کا وفد ہے، وہ میرے گھر آیا، کوئی میں نے دعوت نہیں دی، کوئی میں نے خواہش ظاہر نہیں کی، اور یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا، میں تو وزادار آدمی ہوں جی، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہوں۔ تو یہ حضرات میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی دھاندلی کہتے ہیں، ہم بھی دھاندلی کہتے ہیں، تو یہ میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا آنا جو ہے خوش آمدید، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ہے آپ کا اور ہمارا اختلاف، وہ ہمارے اور آپ کے تعلقات کے درمیان کوئی ایک چھوٹی سی دیوار نہیں کھڑی ہے، ایک پہاڑ کھڑا ہے جی۔ اور گزشتہ 12-13 سالوں پر محیط ایک انتہائی تلخ اختلاف ہے۔ ہم تو پھر بھی تنقید سخت کرتے تھے، لیکن نظریاتی حوالوں سے کرتے تھے، جس کو آپ الزام کہتے تھے، لیکن ہمیں تو گالیاں ملتی تھی، اور ہم نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اپنے موقف سے دیا ہے۔ اب اس موقف سے کوئی بھی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پہاڑ کو سر کرنا، اس کو پھلاننا، اگر آپ کی یہ آج کی مجلس اس کے لیے ایک ماحول کا سبب بن سکتا ہے، تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مذاکرات پر بھی یقین رکھتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک اصولی چیز ہوتی ہے، سیاسی جماعت جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بات نہیں کروں گا، میں مسئلے کا حل نہیں نکالوں گا۔ اگر آپ کا یہ آنا ماحول کے لیے سبب بن سکتا ہے تو یہ مثبت چیز ہوگی، ہم اس کو رد نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اس مجلس کو اتحاد کہا جائے، یہ ہے جذباتی باتیں، یا جس طرح ہمارے لوگ ہر چیز کو بس اپنے الفاظ کا لباس پہنا دیتے ہیں، یعنی کسی اتحاد کا امکان فوری طور پر نہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، اور اپنی پوزیشن کے تبدیل کرنے یا اس اختلاف کے تحلیل میں اگر کوئی ماحول بنتا ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو ایک سیاسی آدمی کب اس کا انکار کیا کرتا ہے، لیکن پوزیشنیں اپنی اپنی جگہ پر ابھی تک ہیں، اور اگر ہم کسی وقت ان اختلافات کے خاتمے پر پہنچتے ہیں، ظاہر ہے جی کہ اپنی پوزیشن فوری طور پر نہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، نہ شاید وہ تبدیل کر سکیں گی، تو یہ ایک پوزیشن ہے کہ جس میں ہم نے کہاں تک جانا ہے، اس کو فوراً اتحاد کہہ دینا، اس کو یہ کہہ دینا کہ فوراً جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ ہمارا تو اپنے صوبے میں، آپ کی جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دعویٰ ہی یہ ہے کہ ان کے لیے داندلی کی گئی ہے، اور یہ ہم نے وہاں بھی ذرا ہلکے پھلکے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی ہے۔ کوئی اگر صورت بن جائے ساتھ چلنے کا تو ممکن ہے کوئی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ساری بات اسی کا جواب دیا جو آپ پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو داندلی کی بات ہے وہ سیاسی حلقوں سے نکل کر اب بیوروکریسی میں بھی چلی گئی ہے۔ کمشنر راولپنڈی کا جو بیان آیا ہے، اور وہ تو خود کو سزا کے لیے بھی پیش کر رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات آ گئی ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کچھ سارا حقائق مزید سامنے آئیں گے۔ ہاں، ہوتے ہیں جب حکومتیں بنتی ہیں
تو پھر اس پر اپنا انپٹ دیتے ہیں، اپنی رائے دیتی ہیں، اپنا تجزیہ دیتی ہیں، ان سے رپورٹیں لی جاتی ہیں، ان کو مختلف کاموں پہ مہارت حاصل ہوتی ہے، ان کی مہارت کا استفادہ کیا جاتا ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حالات کب تک بنیں گے اور ہم کب کس پہ اعتماد کریں گے؟